الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، چند ایام کے بعد رمضان جیسا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ہر کوئی رمضان کی آمد پر خوشی محسوس کر رہا ہے۔ ہر آدمی کو رمضان کا پورے سال انتظار رہتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا انتظار مومن بندہ پورے سال کرتا ہے۔ اب 100 دن رہ گئے، 99 دن رہ گئے، 80 دن رہ گئے، 70 دن رہ گئے، پورے سال مومن بندہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ اور انتظار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کا، برکت کا، رحمت کا، مغفرت کا، غمخواری کا، اور عبادت کا، زہد کا، تقوی کا، صدقات اور خیرات کا، اور جنت کی بشارت کا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ ہم اس بات کا تصور کریں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو اور وہ بڑا مہمان ہو، تو ہم اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ اگر وہ مہمان زیادہ ہی بڑے لیول کا ہے تو گھر کے اندر رنگ بھی نیا کرواتے ہیں اور گھر کو اچھے سے سجاتے ہیں، اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں، اور ہر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ مہمان ہمارے گھر پر آئے تو اس کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو، کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ہے جو دنیاوی مہمان ہے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اب ہم ذرا یہ سوچیں کہ جو اللہ کا مہمان ہے اس کے لیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان تو اللہ کا مہمان بن کر آتا ہے، تو جو مہمان اللہ کی طرف سے آیا ہو، جس کو اللہ نے مہمان بنا کر بھیجا ہو، ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ کسی کو یہ فون کرتے کہ میرا مہمان تمہارے گھر پر آئے گا، تو ہم کتنا اس کا اہتمام کریں گے، اور یہ ممکن کوشش کریں گے کہ وزیر اعلیٰ کو کسی طریقے کی کوئی شکایت سننے کا موقع نہ ملے، وہ یہ نہ کہے کہ تم نے میرے مہمان کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ تو ہم ہر چند یہ کوشش کرتے ہیں کہ مہمان بھی خوش ہوں، اور جس نے اس کو مہمان کو بھیجا ہو اس کو بھی خوشی ملنی چاہیے کہ تم نے میرے مہمان کا اچھے سے خیال رکھا۔ رمضان کو اللہ مہمان بنا کر بھیج رہا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں رمضان کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے حق کے اندر گواہی دے، ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنے۔ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں خدا نخواستہ یہ رمضان یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے ان کے پاس مجھے مہمان بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے تو میرا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، انہوں نے تو غفلت کے ساتھ اسی طریقے سے مجھے گزارا جیسے انہوں نے اور مہینے گزارے۔ تو رمضان ہر سال آتا ہے، چلا جاتا ہے،
رمضان سے کس نے کتنا فائدہ اٹھایا، اہم بات تو یہ ہے، نہر کے اندر پانی ہوتا ہے، نہر میں پانی ہوتا ہے، ہر آدمی اس نہر سے پانی لیتا ہے، جس آدمی کا جتنا برتن ہوتا ہے وہ اس نہر سے پانی لے لیتا ہے۔ اب جس کے برتن میں پانی تھوڑا آیا ہو، جس کو تھوڑا پانی ملا ہو، تو کیا اس میں قصور نہر کا؟ اس میں قصور نہر کا ہے؟ اس میں قصور اس کے برتن کا ہے، اس کا برتن ہی چھوٹا ہے، اس کا برتن ہی چھوٹا ہے۔ نہر کے اندر تو پانی بھرپور ہے، رمضان کی برکتیں، اس کی نورانیت، اس کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں تو بھرپور ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا برتن ہے، جس کا جتنا جیسا برتن ہوتا ہے وہ رمضان سے اتنا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ جو صبح صبح گھروں میں دودھ دینے کے لیے آتے ہیں، اگر آپ برتن سیدھا رکھیں گے تبھی تو اس کے اندر دودھ پورا آئے گا، اور اگر آپ برتن ہی ٹیڑھا کر دیں گے تو اس میں دودھ پورا آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ تو یہی دل کے برتن کا حال ہے، اگر آپ کا دل کا برتن سیدھا ہے تو اس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں، اللہ کا نور، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پورا پورا گرے گا۔ اور اگر تمہارا خدا نخواستہ دل کا برتن ٹیڑھا ہے تو پھر ہم رمضان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے ہم ایسے چند اعمال سیکھیں کہ اگر ہم ان اعمال کو کریں، ان کے کرنے کی کوشش کریں تو ہم رمضان سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے استقبال رمضان کے لیے چند ہدایات فرمائی ہیں، اگر ہم ان ہدایات پر عمل کر لیں، اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں، رمضان سے پہلے اور رمضان کے اندر ان ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں رمضان سے پورا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی ہدایت ہے استقبال رمضان کے لیے کہ شعبان کے روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان میں نفلی روزے رکھتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، آپ لگاتار رکھتے جاتے تھے، اور جب آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیا کرتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ شعبان میں خوب روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے امت کے لیے کیا فرمایا؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا گزر جائے تو تم روزے مت رکھو، جب شعبان آدھا گزر جائے تو تم روزے مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزوں کے لیے انرجی ختم ہو جائے۔ اصل رمضان کے روزے ہیں تو رمضان کے روزوں کے لیے انرجی اور طاقت بچا کے رکھنی ہے، اسی لیے آپ نے امت کو یہ تعلیم دی، جب آدھا شعبان گزر جائے تو تم روزے مت رکھو۔ اور خود اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو آپ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے۔ تو استقبال رمضان کے لیے پہلی ہدایت کیا ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کے لیے روزوں کی عادات پڑ جائیں۔ استقبال رمضان کے لیے دوسری ہدایت یہ ہے کہ جو روزے چھوٹے ہوئے ہوں ان روزوں کی قضا کر لیں، خاص طور سے عورتوں کو جو پریشانی ہوتی ہے، ان کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی کیا کریں؟ قضا کریں۔ اب سنیں، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے جو روزے رمضان کے مہینے میں چھوٹ جایا کرتے تھے تو ہم ان روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ کب کرتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کیا کرتے تھے۔ تو مستورات کے لیے ہے کہ ان کے جو روزے قضا ہو جائیں ان کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں روزوں کی کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔
استقبال رمضان کے لیے تیسری ہدایت یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، درست کر لیں۔ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو رمضان کا پورا پورا فائدہ ملے گا، اور اگر نیت خراب ہے تو پھر ہم رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن بدنیت نہیں ہوتا، مومن بے نیت ہوتا ہے۔ مومن بدنیت نہیں ہوتا، مومن کیا ہوتا ہے؟ بے نیت ہوتا ہے۔ اعمال تو کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، غریبوں پر خرچ بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن نیت کا جو لیول ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر نیت کا معاملہ ٹھیک ہو جائے تو چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ کی طرف سے پہاڑوں کی برابر اجر ملے، اور اگر خدا نخواستہ نیت خراب ہے تو پہاڑوں کی برابر بھی اعمال کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب صحیح بخاری، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کو جس حدیث سے شروع کیا ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کی نیت ہوتی ہے ویسے اس کو اس پر اجر ملا کرتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ نے جو اللہ کے راستے میں ایک مٹھی جو صدقہ کیا ہے، اگر تم پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو گے تو اس ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی نیتوں کا جو لیول تھا ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی ہدایت کیا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنی نیتوں کو کیا کریں؟ درست کریں۔ روزوں کے بارے میں اپنی نیت کو درست کریں، زکوٰۃ کے بارے میں اپنی نیت کو درست کریں، صدقہ اور خیرات کے بارے میں اپنی نیت کو کیا کریں؟ درست کریں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اپنے وہ شاگرد کے یہاں گئے، انہوں نے نیا مکان بنایا تھا۔ تو ہوتا نا کہ آدمی جب نیا مکان بناتا ہے تو کسی اللہ والے کو، کسی بزرگ کو مکان کی خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں لے کر جاتا ہے۔ تو جب وہ مکان کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک روشن دان مکان میں لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے شاگرد سے پوچھا کہ یہ روشن دان کس وجہ سے لگایا؟ تو شاگرد نے کہا کہ اس کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہوا آئے اور باہر سے کچھ روشنی آئے، وینٹیلیشن کے لیے لگایا۔ کہا کہ نہیں، اپنی نیت کو درست کرو، اپنی نیت کو کیا کرو؟ درست کرو۔ نیت یہ کرو کہ اس ونڈو سے، اس وینٹیلیشن سے مجھے اذان کی آواز جب آئے گی تو میں اس آواز کو سن کر مسجد نماز کے لیے جاؤں گا۔ ہوا اور روشنی تو فری میں مل جائے گی، ہوا اور روشنی تو فری میں مل جائے گی۔ نیت یہ رکھو کہ جب اذان کی آواز آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ اس آواز کو سن کر مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس ونڈو کے لگانے پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس ونڈو کے لگانے پر بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس لیے مولانا الیاس نے فرمایا کہ مومن بدنیت نہیں ہوتا، بے نیت ہوتا ہے۔ اعمال تو کرتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا۔ اگر نیت کر لے تو وہی اعمال اس کے لیے کیا ہے؟ ثواب کا سبب بن جاتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہوتے ہیں نا، ہاتھ میں جو ہے انگلی میں انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، چاندی کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کس نیت سے پہنی؟ اس انگوٹھی پہننے کی نیت کیا تھی؟ تو کیا کہتے ہیں؟ بس ہم نے ویسے ہی اس کو پہن لیا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سنت کی نیت کرو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، پہننے کی اجازت دی ہے۔ تو انگوٹھی تو تم شوقیہ پہن رہے ہو، لیکن اس انگوٹھی کے پہننے پر بھی تمہیں اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ تو رمضان سے پہلے اس کا استقبال یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنی نیتوں کو کیا کریں؟ درست کریں۔ اس لیے کہ اعمال کا جو لب لباب ہے، اعمال کا جو سارا دار و مدار ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے۔ جیسی آدمی کی نیت ہوتی ہے ویسا اس کو اجر ملا کرتا ہے۔ استقبال رمضان کے لیے چوتھی ہدایت یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں۔
رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اگر ہمارے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ ہے، کسی کے بارے میں کوئی حسد کا جذبہ ہے، تو اس سے اپنے دل کو کیا کریں؟ صاف کریں۔ اس لیے کہ جس دل میں حسد ہوگا وہاں اللہ کا نور داخل نہیں ہوتا، وہاں اللہ کا نور داخل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد امام وکیع سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، تو امام وکیع نے کیا کہا؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، تو امام وکیع نے مجھ سے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، تمہارا حافظہ کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے کہ علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ایک نور ہوتا ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، اور اللہ اپنا وہ نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا، اللہ اپنا وہ نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ تو جس دل کے اندر بغض ہوگا، کینہ ہوگا، حسد ہوگا اور جلن ہوگی، آپ بتائیں اس دل کے اندر اللہ کا نور داخل ہوگا؟ قرآن کی رحمتیں، قرآن کی برکتیں، قرآن کا نور اس دل میں داخل ہوگا؟ جس دل کا برتن ٹیڑھا ہوگا اس دل میں اللہ کا نہ نور داخل ہو سکتا ہے، نہ قرآن کی نورانیت اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، یہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے پوری باڈی ٹھیک ہوتی ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو آدمی کی پوری باڈی بگڑ جاتی ہے۔ جب دل خراب ہو جائے تو آدمی کی پوری باڈی کیا ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، سن لو وہ خون کا لوتھڑا کیا ہے؟ اس کا نام قلب ہے، اس کا نام دل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ میں نے کہا تھا نا شب برات کے موقع پر کہ اللہ اس رات میں ایسے آدمی کی مغفرت نہیں کرتا جس آدمی کے دل میں بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ وہ شب برات میں بھی اور شب قدر میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، کہ جس رات میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بڑا معاملہ ہے، اگر کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو اس سے حسد، کسی کا مکان اچھا ہے تو اس سے حسد، کسی کے بچے پڑھے لکھے ہیں تو اس سے حسد، کسی کے پاس گاڑیاں ہیں تو اس سے حسد، کسی کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس سے حسد۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کا جو سینہ ہے وہ بے کینہ ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر بغض کے اور حسد کے اس طرح کے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ تو رمضان کے استقبال کے لیے چوتھی ہدایت یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے دل کو تمام گندگیوں سے کیا کریں؟ صاف کریں، تاکہ ہمیں رمضان کی پوری برکتیں حاصل ہوں، روزے کی پوری برکتیں حاصل ہوں، قرآن کا پورا نور ہمیں حاصل ہو، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے انوار و برکات ہمیں کیا ہو؟ حاصل ہو۔ استقبال رمضان کے لیے پانچویں ہدایت یہ ہے کہ ہم اپنے سابقہ گناہوں سے اللہ رب العزت سے توبہ کریں۔ جو 11 مہینے اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اللہ کو ناراض کر کے گزارے، جو 11 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے گزارے، ایسی حالت میں ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے تمام گناہوں سے اللہ سے کیا مانگیں؟ معافی مانگیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس کے اعمال نامے پر گناہوں کے ایسے قلم پھیر دیتا ہے معافی کے، جیسا کہ اس نے یہ گناہ کبھی کیا ہی نہ ہو۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ،
اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر گناہ ہو گئے ہیں، نافرمانیاں ہو گئی ہیں، غلط کام ہو گئے ہیں، تو ایسی حالت میں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں، اور جب رمضان کے مہینے میں داخل ہوں تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر داخل ہوں، تاکہ ہمیں رمضان کے انوار و برکات مکمل طریقے پر حاصل ہوں۔ استقبال رمضان کے لیے چھٹی ہدایت یہ ہے کہ ہم 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءتان، جو آدمی اس طریقے سے 40 دن نمازیں پڑھے کہ امام کی سب سے پہلی تکبیر اولیٰ کے اندر شریک ہو، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا پروانہ جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا پروانہ جہنم سے بری ہونے کا۔ تو اس بات کی کوشش کریں، اہتمام کریں، نیت کریں کہ رمضان کا پورا مہینہ اور اس کے علاوہ 10 دن کیا ہے وہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت اس سے انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں غفلت کا عالم یہ ہے، اور ہمارے دلوں پر غفلت کی ایسی چادر پڑی ہوئی ہے کہ جب رمضان کا پہلا عشرہ آتا ہے تو رمضان مسجدوں کے اندر اتنی نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے کہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ فجر کی نماز میں اتنے نمازی ہوتے ہیں پہلے عشرے میں کہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی صف کے اندر، پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے ہی دوسرے عشرے کے اندر داخل ہوتے ہیں فوراً 1 صف 2 صف کم ہو جاتی ہے، فوراً 1-2 صف کم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی تیسرے عشرے کے اندر داخل ہوتے ہیں ہر مسجد کی یہ حالت ہے کہ فجر کی نماز میں 3 سے 4 صفیں بالکل غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا رمضان کا اہتمام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اگر تم دیکھ لو اور جان لو کہ رمضان میں اللہ نے کتنے انوار و برکات رکھے ہیں، کتنی برکتیں اس میں رکھی ہیں، کتنی نورانیت اس مہینے میں اللہ نے رکھی ہے، تو تم یہ دعا کرو اور کوشش کرو کہ اللہ پورے سال کو ہی رمضان بنا دے، پورے سال کو اللہ رمضان جیسا بنا دے۔ یہ ہماری رمضان کے اندر عبادتوں کا حال ہے کہ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے جہنم سے خلاصی کا عشرہ آتا ہے، ویسے ویسے ہماری مسجدوں سے نمازیوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا استقبال یہ ہے اور اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم اس بات کی نیت کریں اور کوشش کریں کہ ہم 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ استقبال رمضان کے لیے 7ویں ہدایت یہ ہے کہ ہم رمضان کے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں۔ جن مساجد کے اندر مسائل کا سیشن ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، روزے کے، زکوٰۃ کے، صدقات کے، اعتکاف کے مسائل بیان ہوتے ہیں، نماز کے مسائل بیان ہوتے ہیں، اس سیشن میں، اس مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا، اس کی بڑی فضیلت حدیث شریف کے اندر آئی ہے، اور اسی فضیلت کا جو بھاؤ ہے، اسی فضیلت کا جو ریٹ ہے وہ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے علم کا کوئی ایک باب سیکھا، جس نے علم کا کوئی ایک باب سیکھا، کئی 100 نفل نمازیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے علم کا ایک باب سیکھ لینا، ایک مسئلہ سیکھ لینا۔ اور اگر کوئی آدمی اسی مسائل کو، اسی علم کے باب کو رمضان کے مہینے کے اندر سیکھے گا تو اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو اس کا استقبال اور اہتمام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل،
نمازوں کے مسائل کے جو سیشن مسجدوں کے اندر جگہ جگہ ہوتے ہیں ان میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ استقبال رمضان کے لیے 8ویں ہدایت یہ ہے کہ دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اس کو بدل سکتی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں قبولیت کے اوقات بڑھ جاتے ہیں، دعا کی جو قبولیت ہوتی ہے اس کے اوقات بڑھ جایا کرتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ سحری کے لیے اٹھے، 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، 6 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت ایسے وقت میں دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے۔ استقبال رمضان کے لیے 8ویں ہدایت یہ ہے کہ دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں۔ استقبال رمضان کے لیے 9ویں ہدایت یہ ہے کہ ہم اپنے نظام الاوقات کو 9ویں ہدایت یہ ہے کہ ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے اندر جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جگہ جگہ غیبتوں کی مجلسیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے مگر اس کو جو چیز پھاڑ دیتی ہے وہ غیبت ہے، کہ غیبت کی وجہ سے جو روزے پر ملنے والا اجر و ثواب ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں خاص طور سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہوں والے کاموں سے بچائیں۔ اور استقبال رمضان کے لیے 10ویں ہدایت یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو پیسوں سے نوازا ہے، تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے، ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی ترتیب بنائیں۔ استقبال رمضان کے لیے 11ویں ہدایت یہ ہے اور بڑی اہم ہدایت ہے کہ ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں۔ اپنا یہ معمول بنا لیں رمضان کے مہینے میں کہ موبائل کا جو انٹرنیٹ ہوتا ہے، جو ڈاٹا ہوتا ہے، اس کا کھولنے کی ایک ترتیب بنائیں گے کہ 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام، پورے دن موبائل کا ڈاٹا کیا ہے آف رہے گا۔ اگر آپ نے یہ ترتیب بنا لی، تھوڑا سا مشکل تو ہوگا، لیکن اگر آپ نے یہ ترتیب بنا لی تو یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ آنکھوں کے بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آپ ترتیب بنا لیں کہ 1 گھنٹہ صبح یا آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام، بس اس سے زیادہ یہ جو پورے دن موبائل کا ڈاٹا کھلا ہوا ہے، پورے دن جو ہے ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، ریلز دیکھی جا رہی ہیں، شارٹس دیکھے جا رہے ہیں، اور آدمی پورے دن اسی چکر کے اندر لگا ہوا ہے، اس سے اپنا آپ کو بچائیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ آدمی جب اس کے اندر پڑھتا جاتا ہے اور دیکھتا جاتا ہے تو پھر یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو رمضان کے مہینے میں اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیں، موبائل چلانے کا ایک وقت مقرر کریں، اسی طریقے سے انٹرنیٹ یوز کرنے کا ایک وقت مقرر کریں۔ ہمارے اکابر و اسلاف کا تو یہ طریقہ تھا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا تھا کہ جب رمضان آتا تھا تو ایک برتن کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ رکھ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ رمضان میں جتنے بھی خطوط آئیں گے، جتنی بھی چٹھیاں آئیں گی، ان کو سب کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، ان سب کے جو جوابات ہوں گے وہ رمضان کے بعد دیے جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ صرف قرآن کا مہینہ، اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ، اللہ کا ذکر کرنے کا مہینہ۔ تو ہمارے اکابر و اسلاف تو ایسا اہتمام کرتے تھے کہ رمضان میں بالکل خطوط کے جو سلسلے ہوتے تو اس کا جواب دینے کا جو معاملہ تھا بالکل بند کر دیا کرتے تھے۔ کسی سے ملاقات نہیں، کسی کے خط کا کوئی جواب نہیں، کسی سے کوئی معاملہ نہیں، ساری باتیں رمضان کے بعد ہوں گی، سارے خطوں کے جو جواب ہیں رمضان کے بعد دیے جائیں گے، سارے مسائل کے جو فتوے ہیں اس کے جوابات رمضان کے بعد دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو اس کو نچوڑنے کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ تو استقبال رمضان کے لیے 11ویں ہدایت یہ ہے
کہ ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وغیرہ سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ یہ سیل فون نہیں ہے، یہ ہیل فون۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ سیل فون نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہیل فون ہے۔ ہیل جہنم کو کہتے ہیں نا، کہ یہ ہیل فون۔ اور انٹرنیٹ، نیٹ کے معنی انگلش میں کیا آتے ہیں؟ جال کے آتے ہیں نا۔ یہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر گھسیں گے تو گھستی چلے جائیں گے، پھنستی چلے جائیں گے، واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ایسا گزر جاتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں گھنٹے سے ریل دیکھ رہا ہوں۔ آدھا گھنٹہ تلاوت کرنا بھاری لگے گا، 1 گھنٹہ موبائل پر ویڈیو دیکھنا اس کو آسان لگے گا۔ تو رمضان میں نظام الاوقات اپنا یہ ترتیب دیں کہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ استقبال رمضان کے لیے 12ویں ہدایت یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اپنی شاپنگ کو مکمل کریں۔ آپ کو جو چیز بھی عید کے لیے خریدنی ہے، آپ کے گھر والوں کو جو چیز کی خریداری کرنی ہے، اس کو کیا ہے؟ رمضان سے پہلے کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا مہینہ، اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ۔ ہماری حالت کیا ہے؟ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے عید قریب آتی جاتی ہے، مسجدوں سے بھیڑ کم ہوتی رہتی ہے، بازاروں کے اندر بھیڑ بڑھنے لگتی ہے۔ اور آخری عشرہ تو ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آخری عشرہ تو اللہ کو شاید یاد کرنے کا نہیں ہے، آخری عشرہ تو بازار میں گھومنے ہی کے لیے ہے، کہ مسجدوں کی ساری جو بھیڑ ہوتی ہے وہ بازاروں کے اندر پہنچ جاتی ہے، رات کے 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک، اور بعض جگہوں میں تو پوری رات مارکیٹ کھلتے ہیں، اور پوری رات جو لوگوں کے گزرتے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت کی۔ نصیحت کتنی شاندار ہے! آپ نے حضرت سلمان فارسی سے کہا تھا کہ سلمان، بازار کے اندر داخل ہونے میں وہ آدمی مت بننا جو سب سے پہلے داخل ہو اور سب سے بعد میں باہر نکل کر آئے۔ وہ مت بننا کہ بازار میں سب سے پہلے داخل ہو رہا ہے اور نکل کب رہا ہے؟ سب سے آخر کے اندر نکل رہا ہے۔ یہ نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دی تھی کہ سب سے پہلے داخل ہو کر بازار میں سب سے بعد میں نکلنے والا کبھی مت بننا۔ استقبال رمضان کے لیے 13ویں شرط یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اپنی شاپنگ کو اور اپنی خریداری کو مکمل کر لیں۔ استقبال رمضان کے لیے 14ویں ہدایت یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا خوب خیال رکھیں۔ آپ رمضان سے پہلے دیکھ لیں کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے غریب ہیں، کتنے فقیر ہیں، کتنی مسکین ہیں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں، ان کا پورا ایک چارٹ بنائیں اور ترتیب دیں کہ ہم اس کے پاس یہ چیز بھیجیں گے، اس کے پاس یہ چیز بھیجیں گے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس کو یہ چیز بھیجیں گے۔ صحابہ کرام کا جو حکومت کرنے کا طریقہ تھا نا، وہ یہی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں، ان کی خلافت میں، مدینے کے جتنے غریب، جتنے مسکین، جتنے یتیم، جتنی بیوہ عورتیں تھی، پوری سب کی لسٹ موجود تھی، اور سب کو اسی طریقے سے پھر وہ ہدایات جاری کرتے تھے اور سب کی اسی طریقے سے وہ مدد کیا کرتے تھے۔ تو رمضان سے پہلے آپ ایک نظر مان لیں محلے کے اندر کون زیادہ پریشان حال ہے، اس کی کس طریقے سے مدد کرنی ہے۔ پیسوں سے مدد کرنی ہے، پیسوں سے مدد کریں، راشن سے مدد کرنی ہے، راشن سے مدد کریں، کسی اور طریقے سے مدد کرنی ہے، اس طریقے سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ استقبال رمضان کے لیے 5ویں ہدایت یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے اندر حیا کا سرما لگائیں، اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کریں۔ اور خاص طور سے کل 14 تاریخ آ رہی ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، کل ویلنٹائن ڈے ہے، بے حیائی کا دن ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، ایک حلم، ایک حیا۔ 2 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ جس آدمی کے اندر حلم ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے پھر تو جو چاہے گا۔ اور دیکھ لیں آدمی کے اندر سے ایمان اور حیا، آپ نے فرمایا آتے ہیں ایک ساتھ، آتے ہیں جاتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں۔ جب حیا جاتی ہے ایمان بھی جاتا ہے، جب ایمان جاتا ہے حیا بھی ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال دیکھ لیں، ایپسٹین فائل دیکھیں، دنیا کے کتنے بڑے ملکوں کے صدر، وزیر اعظم، ذمہ دار، بڑے بڑے مالدار اس گناہ کے اندر ملوث ہیں کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بدکاریاں ہوتی تھی،
ان کے ساتھ زنا ہوتا تھا، اور زنا ہی نہیں ہوتا تھا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکا کر کھایا بھی جاتا تھا۔ اور یہ سارے کون لوگ ہیں؟ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، ایمان اور حیا ایک ساتھ آتے ہیں، ایک ساتھ جاتے ہیں۔ جب حیا جائے گی تو ایمان بھی جائے گا، جب ایمان جائے گا تو حیا بھی جائے گی۔ تو استقبال رمضان کے لیے آخری ہدایت یہ ہے، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔